بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی 26 نمبر آیت میں کہا گیا کہ کاش میری قوم جانتی۔ یہ کہنے والا کون ہے اور کس بات پر اس نے کہا کاش میری قوم جانتی ہوتی؟ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ ارشاد باری ہے، قیل کہا گیا، ادخل داخل ہو جاؤ، الجنہ جنت میں۔ قیل ادخل الجنہ کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال اس نے کہا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی ہوتی۔ انطاکیہ بستی کے اندر وہ مومن جو جرتوں کا نشان بن گیا، قرآن حکیم نے یہ تو نہیں ذکر کیا کہ لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، اس لیے کہ سب اس کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ ان دھمکیوں کا ذکر تو قرآن نے کیا۔ شہادت ہو یا وہ تبھی موت سے اللہ کے پاس پہنچا ہو، تو اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا جو اپنے مقصد اور مشن کی خاطر جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کو یہ بشارت آتی ہے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اتنے لوگ مخالف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مشن کی خاطر، اسلام کی خاطر جینے میں کیا مزے ہیں آخرت کے، کہ رب فرماتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کاش میری قوم بھی جانتی ہوتی اور وہ ان مہربانیوں کو اور خدا کے انعامات کو فراموش نہ کرتی۔ اس آیہ مقدسہ میں پہلا لفظ ہے قیلہ۔ یہ قیلہ کا قائل کون ہے، یعنی یہ کس نے کہا؟ اس پر 3 آراء رازی کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے۔ پہلی رائے کے مطابق قیلہ کا قائل اللہ ہے، دوسری رائے کے مطابق رسول اور مرسلین ہے، اور تیسری رائے کے مطابق مستہزئین منکرین رسالت ہے۔ اب ان تینوں اقوال کو ہم مد نظر رکھیں تو حقیقت یوں سمجھی جا سکتی ہے، جس وقت کوئی انسان اسلام اپنے مقصد کو بنا لیتا ہے، اپنا مقصد اسلام کو بنا لیتا ہے، تو اس وقت پھر وہ اپنے مقصد کی خاطر اپنے خون اور اپنے لہو کو قیمتی نہیں سمجھتا، وہ اپنے مقصد کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو، اپنے ایم کو قیمتی سمجھتا ہے تو اس کی خاطر وہ اپنی جان بھی دے دے، تو مرنے کے بعد اپنے کیا، بیگانے کیا، ماحول کیا، فضا کیا، سب اس کی گواہیاں دیتی ہیں۔ گویا ادھر رب بھی کہتا ہے جنت میں داخل ہو جا، ادھر رسولوں کی بھی آواز آتی ہے جنت میں داخل ہو جا، ادھر منکرین بھی کہتے ہیں اچھا تو جس خاطر لڑتا رہا اور اپنے مشن کی خاطر صدا بلند کرتا رہا، جا اب تو جنت میں داخل ہو جا۔ گویا ماحول پورا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے جنت میں داخل ہو جا۔ ادھر سے وہ کہتا ہے کاش میری قوم جانتی ہوتی۔ دراصل مرنے کے بعد روح بغیر جسم کے زندہ رہتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ پھر روح کی آواز آتی ہے اور کہتی ہے کاش میری قوم جانتی ہوتی۔ اس کی مزید تفصیل اگلی آیت میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔